صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته ومسلك أهل سنته وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا اور سرکار علیہ السلام درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ حضرات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ تلاوت سماعت فرمائی. چند ضروری باتیں آپ حضرات کی گزار کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو بزرگو، آج 10 محرم ہے اور آج کے دن کو جو نسبت ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر مقام عائز و اقربا جو میدان کربلا میں مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے گئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد دنیا میں جس قدر سسکیاں بلند ہوئی، جس قدر آنسو بہائے گئے، آہوزاری ہوئی، گریہ وزاری ہوئی اور تمام سسکیوں کو، آہوزاریوں کو، آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو پوری دنیا میں ایک طرح سے آگ بھڑک اٹھے، کیونکہ وہ کوئی معبودی ہستی نہیں تھی. وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے اور حضور علیہ السلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں دونوں شہزادوں سے ایک الگ ہی محبت کا اظہار کیا. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کو پیار و محبت سے چوم رہے ہیں، انہیں سونگ رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں سے بڑا پیار ہے، آپ کو بڑی محبت ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہ ہو، یہ دونوں شہزادے تو میرے لیے میری جنت کے پھول ہیں. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے سونگا کرتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی. اور پھر یہی نہیں، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے عالم الغیب تھے. اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیے پیار فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے تھے، پیار فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنسو اس قدر زیادہ تھے کہ ناری مبارک آنسو سے تر ہو گئی. اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنند خانند کیا ہوا کہ آپ اپنے شہزادوں سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا رہے تھے اور رو رہے ہیں، آپ کے آنسو آپ کی ناری مبارک کو تر کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے، اتانی جبرائیل، اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ آپ یہ دونوں شہزادوں کو بہت زیادہ پیار اور محبت فرما رہے ہیں. ان میں سے ایک شہزادے حسین کو آپ کی امت میں کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جائیں گے جو انہیں شہید کریں گے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں. تو حضور علیہ السلام یہ خبر سن کر رنجیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے مٹھی بھر خاک لا کر دی اور اس خاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا تو فرمایا کہ یہ میدان کرب و بلا کی خاک ہے، اس سے رنج و الم کی اور غم کی جو ہے بو آ رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فعدني ان ابني قد شهد او كما قال کہ جب تم دیکھنا کہ یہ مٹھی پر خاک خون میں تبدیل ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ میرے شہزادے حسین کو شہید کریں. حضور علیہ السلام نے وہ خاک جو ہے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی. اور بھی آپ کی ازواج مطہرات تھیں اس وقت، انہیں کیوں نہیں دی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے عالم الغیب تھے، غیب جانتے تھے. آج کل تو لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے غائب نہیں تھا، تو میرے نبی کا علم غیب دیکھیے اور مستقبل کا علم دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب میدان کرب و بلا میں 61 ہجری میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا اس وقت میری ساری ازواج رحلت فرما چکی ہوں گی، صرف زندہ ہوں گی تو حضرت ام سلمہ زندہ. اس لیے حضور علیہ السلام نے مٹھی پر خاک اپنی کسی اور زوجہ کو نہیں عطا فرمایا بلکہ حضرت ام سلمہ کو. اور پھر غم حسین میں رونا، اس پر جو ہے اداس ہو جانا. اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ. ہمارے یہاں یہ کسی کی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اگر وہ ہمارا عزیز رشتہ دار قریبی ہو تو ہمیں رونا آتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں. اور غم جو ہے یہ منانا شریعت میں جائز ہے، لیکن غم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس غم کو ظاہر کریں اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں پھر اس پر آپ کو ثواب ملے. لیکن اگر اس غم کو مناتے ہوئے شرعی ہوئی حدود و قیود کو اگر آپ پامال کرتے ہیں تو بجائے ثواب کیا آپ گناہگار ہیں. علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں ایک غم ہوتا ہے رحمانی اور ایک غم ہوتا ہے شیطانی. آنکھوں کا غم اور دل کا غم یہ رحمانی غم ہے،
آنکھوں کا غم کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بندہ جب رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور دل کا غم یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اداسی چھا جاتا ہے. اور دوسرا جو غم کی قسم ہے وہ شیطانی غم کہلاتا ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ ہاتھوں کا غم ہے اور زبان کا غم. جیسے کہ کسی کے یہاں میت ہو جائے، موتگی ہو جائے، تو پھر ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے گریبان کو چاٹ کرنا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، اپنے چہرے کو بھیج لینا، اور پھر زبان سے نوحہ دہنا ہونا، برے قسم کے الفاظ اور جملے ادا کرنا، یہ شیطانی غم ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو عزیز دوستو بزرگو، امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نواسہ رسول تھے، حضور علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے تھے. ان کی وفات کا جو ان سے محبت کرنے والے ہیں انہیں ضرور غم ہوتا ہے، لیکن اس غم کو اگر رحمانی طریقے سے ظاہر کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. اور پھر میدان کرب و بلا میں 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے، کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا. تو یہ ان کی تربیت پہلے سے ہو چکی ہے. آج کل تو لوگوں کے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، اگر ان کی پسند کا نہیں پکتا تو انہیں جو ہے ضد لگ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ اور بنا کے دیا جائے، وہ کھانا نہیں کھاتے، اور پھر ان کی ہر طرح کی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے. اور یہ بھی تو بچے تھے، اور بچے بھی کس کے تھے؟ حضور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کا. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزوں کی منت مانی کہ اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھوں. اب ان روزوں میں حضرت علی بھی شامل ہو گئے اور ان کی کنیز تھی فضہ نام کا اس کا وہ بھی شامل. شہزادے صحت یاب ہو گیا، اور پھر دودھ اور کھجور سے سحری کر کے روزہ رکھ دیا گیا. جب افطاری کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جو لے کر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو پیسے ان کا آٹا بنایا اور روٹی بنائی. تو افطار کا جیسے ہی وقت قریب ہوا تو دروازے پر ایک بھکاری آیا اور اس نے بھیک مانگی، اور اس نے یہ بتایا کہ میں مسکین ہوں، چند دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور لوگوں کے دروازوں پر گیا ہوں، کسی نے کچھ نہیں دیا. تمہارا دروازہ بتایا گیا کہ تمہارے دروازے پر جاؤں بھیک مانگوں تو خالی نہیں لوٹایا جاؤں، اس لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جائے. تو وہ جو روٹیاں جو بھی آپ نے پکائی تھی اپنی افطار کے لیے، وہ روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دی. اب یہ جو 2 شہزادے تھے یہ بھی روزے سے گھر میں بچے تھے، ظاہر ہے بڑے روزہ رکھتے ہیں تو بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. تو کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر دیا گیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا، اور جیسے ہی افطار کا وقت آیا تو کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر دیا گیا، کیونکہ وہ جو روٹیاں بنائی گئی تھیں اب دروازے پر آنے والا جو ہے اپنے آپ کو یتیم بتاتا ہے اور کچھ دنوں کی بھوک اور پیاس کا بتاتا ہے، تو وہ روٹیاں اسے قربان کر دیتا ہے، اسے دے دیا. اور تیسرے دن بھی اسی طرح ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارا وہ 3 دن کا عمل اللہ کو بڑا ہی پسند آیا.
اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے سورہ زہر میں اللہ نے بتایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ شخص جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی وفا میں کھانا کھلاتا ہے، ایک دن یتیم کو، ایک دن مسکین کو، اور ایک دن قیدی۔ تو یہ وہ خاندان نبوت ہے کہ جن کے تذکرے اللہ رب العالمین خود قرآن مجید اور فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس قدر عظیم المرتبہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قصیدے ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمیں بھی اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ ایسے نفوس قدسیہ کے نام لیواؤں میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی شامل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کرام سے والہانہ عقیدت المحبت عطا فرمائے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کرام کے نقش قدم پر بھی چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔